وعلیکم السلام۔ ہاں جی پاپا، کیا ٹاپک ہے آج کا؟ آج کا ٹاپک بہت ہی شاندار اور سبق آموز ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، کہ قیامت کے روز نور یعنی روشنی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سورۃ الحدید میں ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوشخبری دے رہا ہے کہ اے انسانوں، دنیا میں تم روشنی تمہارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سورج کی روشنی، چاند ستاروں کی روشنی، یہ مصنوعی روشنی، لیکن یہ سب روشنیاں قیامت کے روز ختم ہو جائیں گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روشنی ہمیں عطا ہوگی مومنوں کو، تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ میلہ لوٹ لو۔ اس دنیا میں آپ کو میں ایک ایسا آسان طریقہ بتا رہا ہوں جو بالکل آسان اور سادہ ہے۔ اگر تم نے اس میں تھوڑی سی کوشش کر لی اب تو انشاءاللہ آپ کے لیے قیامت کے روز ایسا نور آپ کو عطا کروں گا جس کی روشنی میں سیدھے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ان آیات کی روشنی میں اب ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جو روشنی ہے، مصنوعی روشنی جو ہے، اگر یہ غائب ہو جائے دنیا کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں کہ ساری روشنی غائب ہو جائیں اور اندھیری رات چھا جائے تو کچھ اگر یہ لمحات دیر تک رہیں تو بچوں کی رونے کی آوازیں شروع ہو جائیں گی، بوڑھوں کی آوازیں رونے شروع ہو جائیں گی، تو ہر طرف سے پریشانی کا عالم ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں اگر یہ روشنی کسی وقت رات کے وقت غائب ہو جاتی ہے تو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ قیامت کے روز تو کوئی روشنی ہونی ہی نہیں، ہر چیز کی روشنی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک روشنی عطا کروں گا جس روشنی کی مدد سے آپ سیدھے جنت کی طرف چلتے جائیں گے۔ تمام اس رات جیسے راستے جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کو آپ کر لیں۔ تو اس کا نام ہے قرض حسنہ۔ یہ میں قرآن مجید کی آیات کا تلاوت کر کے اور ترجمہ کر کے پھر اس کی تشریح کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، اس دن، تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشری لکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں۔ خوشخبری ہے تمہیں آج ایسے باغات کی کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ بیٹا، قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ آسان طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی مالی مدد کریں، اس میں یتیموں کی، بیواؤں کی، ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی، اور جو بھی رفائی ادارے ہیں اس میں بڑھ کر کے آپ حصہ لیں اور خوشی سے حصہ لیں۔ یہ نہ ہو کہ کسی پر احسان جتا کر آپ اس کی مدد کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے قرض حسنہ، آسان طریقے سے قرض دو گے مجھے دنیا میں تو میں آپ کو قیامت کے اس وقت ایسی نور عطا کروں گا کہ جس کی روشنی میں آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے، اب ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے
کہ یہ روشنی جو ہے وہ کیسے ہمیں وہاں پہ آن ہوگی، تو اس کی چند مثالیں میں آپ کو دنیا کے لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر پہلی مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے اندر فرعونیوں کے سامنے انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ روشنی جو دکھائی، تو وہ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ اتنی روشنی تھی کہ وہ فرعونیوں والے جو حیران رہ گئے، کوئی بیٹری نہیں تھی، کوئی کنیکشن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روشنی ان کو عطا ہوئی۔ اسی طرح جگنو ہے، اور رات کے وقت تو اس کے پاس کون سی بیٹری ہے کہ جس کی بیٹری کی مدد سے وہ آن کر لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو روشنی ملتی ہے تو وہ آن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کے اندر بے شمار مچھلیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی ہے، وہ روشنی دیتی ہیں تو چمکتی ہیں، تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کاملہ سے ان کو روشنی عطا ہوئی ہے، تو وہ سمندروں کے اندر، پانی کے اندر روشن ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ان مثالوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قیامت کے روز اس کی ایک اور مثال آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو اپروچ پیدا ہوتی ہے، مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس کے منفی مسائل کو حل کرتے ہیں تو اس نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ایسی بیٹری فٹ کر دے گا کہ جو سمجھ لیں کہ یو پی ایس کی طرح وہ اس دن آن ہو جائے گی اور وہ روشنی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ روشنی کی آپ کو مثالیں سمجھا رہا ہوں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے، اللہ تعالیٰ کی اس خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نور عطا کرے گا کہ جس کی مدد سے آپ کے سارے قیامت کے روز، بیان کے روز، وہ درجۃ شیء عظیم کہا گیا ہے، اس دن کسی چیز کی ہمیں مدد نہیں ملنی، یہ ان روشنی کی مدد سے یہ کسی صورت میں یہ ڈولی بھی بن جائے گی یا پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ بنا دے گا، بہرحال اس کی مدد سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دے کر اس نور کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو صحابہ کو فرمایا کہ سب سے صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق کی روشنی اتنی ہوگی، یوں کہہ رہے ہیں کہ بے حرارت سورج جو ان کے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، جو میلوں تک اس کی روشنی ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بھی جو جنتی ہوگا، جو کم سے کم ہوگا جنتی، جس کو کم سے کم نور عطا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وہ اس کو جونوں کے مطابق روشنی عطا کرے گا۔ وہ بھی اس دن اتنا خوش ہو جائے گا کیونکہ اس کو یہ پتہ چل جائے گا میں پاس ہونے کے قابل ہوں۔ جو پاس ہونے کے قابل ہوگا اس کو تو روشنی نہیں عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتا ہے کہ جو بے روشن جماعتیں ہوں گی ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال یہ ہوگا جو ان کو منافقین کا نام سے پکارا جاتا ہے کہ جو منافق ہوں گے لوگ، وہ ان کے ساتھ قیامت کے روز ان کے حشر کیا ہوگا۔ تو یہ قرآن کی آیات کے مدد سے میں آپ کو مزید سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بیٹا جو منافقین کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیسا کیا فرما رہا ہے؟ یوم یقول المنافقون، اس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، منافق عورتیں، للذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، انظرونا، تم انتظار کرو ہمارا، نکتشبس من نورکم، ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے، قیلا ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا تم لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، پھر تلاش کرو نور، فضربا، پھر تب حائل کر دی جائے گی، بینہم، ان کے درمیان، بسور، ایک دیوار، لہو، اس کا بابن، ایک دروازہ ہوگا، باطنہ، اس کے اندر، فی ہے، اس میں، الرحمت، رحمت ہوگی، وظاہرت، اور اس کے ظاہر باہر، من قبل ہی، اس کی طرف، عذاب ہوگا۔
آپ اندازہ لگا لیں کہ جب وہ منافقین جو ہے ان کی جماعت ہے وہ ان مسلمانوں کو مومنوں کو پکاریں گے، مومن منافقین عورتیں اور مرد ان کو کہیں گے پکاریں گے کہ بھی ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں، تو وہ کہیں گے کہ پیچھے جاؤ، مڑ کے جاؤ، اپنا نور حاصل کر لو۔ تو اتنے درمیان میں وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں آپ تمہارے ساتھ تھے، وہ کہیں گے تم نے شیاطین کی مرضی کی اور آپ فتنے میں مبتلا ہو گئے، تو اس فتنے کی وجہ سے شیاطین کی جو طور طریقے تھے وہ آپ نے اپنا لیے تھے، اس لیے آپ نے اللہ کو بھول چکے تھے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے وہ یہ ہماری روشنی جو ہے آپ ہماری روشنی سے مدد حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اتنے میں یہی گفتگو ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان دیوار حائل کر دے گا، اور جب دیوار حائل ہو جائے گی تو آپ کیفیت سمجھیں کہ ہر طرف سے وہ اس کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور جو خطرناک آوازیں ہوں گی تو ان کا رونا پیٹنا چلانا چیخنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح کے اس دن وہ بے یارو مددگار ہو گئے تو وہ پکاریں گے کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس طرح قیامت کے روز اس لحاظ سے ہمیں اس روشنی کی جو ہے تلاش کرنی چاہیے، اور قدر حسنہ کا جو شاندار طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس کی مدد سے ہمیں اپنے اندر جو ہے دل کی بیٹری کو چارج کر لینا چاہیے، ابھی وقت ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی سورۃ الحدید میں شاندار ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قرض حسنہ جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس کو ہم خیال نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، تو جب جس کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ تو سمجھو اب دنیا کے اندر دیکھو جب روشنی غائب ہو جاتی ہے بینا جو ہے وہ نابینا بن جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ تو قیامت کے روز تو اور بھی مسئلہ ہوگا جب خطرناک آوازیں آئیں گی، خوفناک آوازیں آئیں گی، ہر طرف سے ٹوٹ پھوٹ کا آوازیں آئیں گی، تو دھماکوں کی آوازیں آئیں گی، تو اس وقت کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا کرے، اس کی دعا کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نور سے منور کرے اور اس بڑی شاندار چیز سے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، جس میں جنت کا اس پہ مختصر بیان کیا گیا ہے، جس جنت کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور انسان کو ہر چیز وہاں پہ عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اس کی نور کی مدد سے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔